نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الامين الرحيم الحليم الكريم الرؤوف. اما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم. عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله تعالى يقول يوم القيامة: أين المتحابون بجلالي اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي. صدق اللہ وصدق رسوله النبی صلی اللہ علیہ وسلم. آج کے اس درس حدیث چند حدیث آپ کے لیے پڑھوں گا اور اس میں سے مختصر مضمون کی کوئی حدیث ہوگی تو آپ کو پڑھاؤں گا انشاءاللہ. اس درس حدیث میں آج کا جو مضمون، تمام حدیث میں ایک ہی مضمون ہے، وہ ہے الحب فی اللہ اور تحابب فی اللہ. یہ دوسرے سے محبت کرنا اللہ کے لیے، ایک دوسرے سے محبت کرنا اللہ کے لیے، یہ معنی ہے، یہ مضمون ہے. اور جو نکتہ اس میں سمجھانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے: دین جس طرح کی اصلاح انسان کی فرماتا ہے، بنیادی نکتہ جو اس میں سمجھنے والا ہے وہ یہ ہے کہ دین انسان کی ہماری جہت اصلاح کرنا چاہیے. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دین اسلام لے کر اس لیے مبعوث ہوئے. مقاصد بعثت میں سے پہلا اور بنیادی مقصد ہے کہ انسان کی اصلاح. انسان کی اصلاح دین اسلام کا جو مجمع نظر ہے وہ کلی اصلاح ہے، ہماری جہت اصلاح. ہم اس کو ویسی دیکھیں کہ انسانی شخصیت کے جتنے ڈائمینشنس ہیں اور جتنے ایسپیکٹس ہیں، جتنے گوشے انسانی زندگی ہر گوشے اور ہر سمت اور جہت اور ڈائمینشن کی اصلاح چاہتا ہے تاکہ انسان کاملاً اصلاح پذیر ہو. جزوی طور پہ نہیں، ہمارے یہاں اصلاح کا تصور زیادہ، ہمارے یہاں تصور یہ کہ ایک شخص نے پہلوانا نماز پابندی سے شروع کر دی تو سمجھا کہ اس کی اصلاح نہیں، یہ اس کے ایک گوشے کی اصلاح ہوئی. کیونکہ میں 99 گوشے اس کی زندگی کے نماز کے علاوہ بقایا، باقی دین کی اصلاح کی درکار ہے. غور میں سچا ہو کیسا امین ہو گیا ہے، یہ ٹرسٹ ورتھی ہے، ہر لحاظ سے وہ قابل اعتماد ہو گیا ہے. انسان ایسی اصلاح ہے. اب یہ بھی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت 40 سال کی عمر مبارک میں سمجھا. آپ کی مبارک 140 برس تھی جب اعلان نبوت، مگر اعلان نبوت سے پہلے بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو پیغمبری ظاہر کرنے سے پہلے پیغمبری اور نبوت کا اعلان کروانے سے پہلے
انٹروڈکشن تھا، آپ کی پرسنالٹی کا ایک امیج تھا. یہ بیٹیاں بھی غور سے سنیں اور اپنے نوٹس بنائیں. ایک امیج تھا حضور علیہ السلام کے بارے میں. عرب معاشرے کے ہر شخص کے ذہن میں ایک تصور تھا، یہ کون ہے، کیسے، کیا ہے، کون ہے، کیسے. انٹروڈکشن تھا. اور وہ کیا تھا کہ اللہ پاک نے ہر ایک کے دل و دماغ اور زبان پر آقا علیہ السلام کا ایک تعارف جاری کروایا تھا. وہ کیا تھا؟ الصادق الامین، سچے ہیں فرمان پر. آپ دیکھیں پیغمبری کا دعویٰ بعد میں کرتا ہے، اعلان بعد میں کرتا ہے. نبوت کا اعلان بعد میں ہوا ہے اور کامل قابل اعتماد اور پاکیزہ شخصیت کا تعارف اعلان نبوت سے پہلے کرا. ہر ایک کو پہچان کروائی گئی. وہ یہ کروائی گئی کہ یہ صادق ہیں اور یہ امین. مطلب ہے ان کے قول میں غلطی نہیں اور امین ان کے کردار میں غلط. ان کا قول بھی قابل اعتماد، صادق، سچا اور امین، امانت دار. ان کی سیرت اور ان کا کردار بھی قابل اعتماد. تو دو چیزیں ہوتی ہیں انسان کی شخصیت میں جس کا دوسرے کے ساتھ واسطہ پڑتا ہے، قول کا اور ایک عمل. باقی چیزیں اس کے بعد آتی ہیں. باقی چیزیں اس انسان کا فکر ہے، اس کا باطن ہے. یہ ساری چیزیں جتنی جیسی بھی ہوں گی انہیں کا عکس انسان کے قول اور انسان کے عمل میں ہوگا. ایک شخص قول کا سچا ہے، کیوں؟ کہ اس کے اندر کچھ سچائی ہے، اس کے اندر سچائی ہے، اس لیے وہ ٹروتفل ہے. قول کا سچا ہے، ٹروتفل. ایک شخص کی سیرت و کردار مکمل قابل اعتماد ہو، خیانت نہیں، امانت. کیوں؟ کہ اس کے اندر پاکیزگی اور طہارت اور صفائی، اس کے اندر سچائی ہے اس لیے صادق ہے، اس کے اندر صفائی ہے اس لیے امین. آپ نے دیکھا کہ جو انسان کی اصلاح کا پہلو ہے وہ آقا علیہ السلام کی شخصیت مقدسہ کا پہلے دکھایا، تاکہ جب وہ اصل آپ کہیں کہ میں اللہ کا نبی اور رسول ہوں تو لوگ جب بات سنیں تو یہ پہلے سے جانتے ہو کہ جو بات یہ شخص کرتا ہے وہ غلط پیاری نہیں ہوتی، وہ سچ ہوتا ہے. تو پھر جس کے نصیب میں ایمان ہے وہ قبول کر لیں گے، جس کے نصیب میں نہیں ہے وہ محروم ہے. یہ نکتہ قبل از بعثت حضور علیہ السلام کی صداقت و امانت کی پہچان کروانا. اس سے یہ بات اخذ ہوئی انسان کی ایک کامل اصلاح پر اسلام کا زور کس قدر ہے. اب وہ جو کامل اصلاح ہے ہمارا دھیان اس سے ہٹ گیا. ایک نے تصدیق پکڑ لی اس کا اصلاح پذیر ہو گیا. ممکن ہے ناپوں میں بیمار تھا، روزہ شروع کر دیا، حج پر آیا، عمرہ ہر سال کرایا، داڑھی لگی، پگڑی مان کی، داڑھی لگی، سنت پہ عمل ہو گیا، ہم سے سمجھا اس کی اصلاح ہو گئی. ممکن ہے وہ دوسرے کو گالی گلوچ دیتا، اب غلطی کرتا ہو، ظلم کرتا ہو، ملازم پر زیادتی کرتا ہو، غریب کے ساتھ ظلم کرتا ہو، مظلوم سے ناانصافی کرتا ہو. معاملہ جب کیا جائے تو ممکن ہے معاملے میں خرابی ہو، ممکن ہے اس کی زندگی کے رشتہ داروں کے حقوق کو آباد کرتا ہو، دوسرے کو اذیت دیتا ہو، خود غرضی کرتا ہو، تمام لالچ میں بولا، دوسرے کے دوستوں کی پرواہ نہ کرے، بس اپنے آپ کو مرکز میں رکھنا. یہ ساری چیزیں انسان کی شخصیت کی خرابیاں ہیں اور ہم لوگ
کا جو بنیادی تصور ہے اصلاح کا، وہ کلی اصلاح ہے. اب اس کلی اصلاح کے لیے اسلام نے گور سکھایا اور آقا علیہ السلام نے بتایا ہے وہ گور ایک راز بتایا. وہ یہ کہ اگلی بات دوسرا نقطہ اصلاح کے لیے اسلام کا فلسفہ یہ ہے کہ سارا دین تعلقات کے مجموعے کرنا. کیا سارا دین تعلقات کا مجموعہ ہے. آپ کہیں گے نئی تعلیم اور نئی بات آپ تعلقات کا مجموعہ یہ کیا ہو؟ ہاں تو میں سمجھا تھا دین بندگی ہے. بندگی بندے کا اللہ سے تعلق ہے. بندگی کیا ہے؟ بندے کا اور اللہ کا. بندے کا رسول سے تعلق، بندے کا مخلوق خدا سے تعلق، بندے کا اپنے نفس اور اپنی جان سے تعلق، بندے کا اپنے ماں باپ سے تعلق، بندے کا بیوی بچوں سے تعلق، بندے کا پڑوسیوں سے تعلق، بندے کا رشتہ داروں سے تعلق، بندے کا اپنے سے بڑوں سے تعلق، بندے کا اپنے سے چھوٹوں سے تعلق، بندے کا طاقتور لوگوں سے تعلق، بندے کا کمزوروں سے تعلق. تو یہ بندوں کا اپنے حاکم سے تعلق، بندوں کا اپنے تابع اور معبود سے تعلق، بندوں کا قوم سے تعلق، انسان کا فرد کا معاشرے سے تعلق، معاشروں کا معاشروں سے تعلق، سوسائٹی کا سوسائٹی سے، ملک کا ملک سے، امیر کا غریب سے تعلق، ذمہ دار کا مظاہر سے تعلق، افسر کا ملازم سے تعلق، گھر والے مالک کا نوکر سے تعلق. یہ ساری پوری پوری زندگی پہ نظر دوڑا دیں. آپ جگہ جاب کرتے ہیں، آپ کا اپنے امپلائر سے تعلق جس نے جاب دیا. اب آپ پوری زندگی پہ نظر دوڑا دیں، اپنی ساری زندگی میں انفرادی زندگی سے اجتماعی زندگی تک سوائے تعلقات کے کچھ اور ہے؟ ہر جگہ جس مقام پہ پہنچتے ہیں وہاں کوئی نہ کوئی تعلق نظر آتا ہے. ان تمام تعلقات کو درست کر دینا یہ کل دین کا منشا ہے. ان تمام تعلقات کو درست کر دینا یہ منشا ہے دین، یہ دین کا منشا ہے. یہ تعلقات شخص کی نجی زندگی سے شروع ہو جاتے ہیں اور آئینی اور گھریلو زندگی سے لے کر خاندانی زندگی، معاشرتی زندگی، ملکی زندگی، بین الاقوامی زندگی، پوری ہوئے زمین تک یہ تعلقات پھیل جاتے ہیں اور پھر اس سے اوپر اللہ تک یہ تعلق بندے کا ہوتا ہے. ہر صنف بندے کا ہر ایک سے کوئی نہ کوئی تعلق ہے. وہ سارے تعلقات کی درستگی ہو جائے، تمام تعلقات اصلاح پذیر ہو جائیں اور ہر بندے کا ہر ایک سے تعلق درست ہو جائے، اس کی درستگی سیدھا ہو جائے، تعلق اس کا نگاہ اور خرابی ختم ہو جائے. جب یہ شرط آپ کو حاصل ہو جائے تو انسان کامل ہو گئے، جس کو ولی کا کوئی ولی ہو. ولی اللہ کی کوئی خاص شکل نہیں ہوتی، ولی اللہ کا کوئی خاص لباس نہیں ہوتا، ولی اللہ کی کوئی خاص مدد کی گاڑی یا سائیکل چلتا ہے کوئی بھی نہیں ہوتی. ولی اللہ سائیکل والے بھی ہو سکتے ہیں، ولی اللہ کار بھی ہو سکتے ہیں، ولی اللہ جہاز والے بھی ہو سکتے ہیں، ولی اللہ کوٹھی والے بھی ہو سکتے ہیں، ولی اللہ گھر والے بھی ہو سکتے ہیں، ولی اللہ جھونپڑی والے بھی ہو سکتے ہیں، ولی اللہ دال کھانے والے بھی ہو سکتے ہیں، روٹی کھانے والے بھی ہو سکتے ہیں، موت کھانے والے بھی ہو سکتے ہیں. ولی اللہ 200 روپئے کا لباس پہننے والا بھی ہو سکتا ہے، ولی اللہ 10,000 کا لباس پہننے والا بھی ہو سکتا ہے. شرط کیا ہے فقط کہ مال حلال اور طیب، حلال اور طیب. یہ
سب مثالیں انبیاء میں بھی ہیں اور اولیاء میں بھی ہیں۔ حضور سیدنا غوث شیخ عبد القادر جیلانی نے ایک دستار پہنی، اس کی قیمت 70,000 درہم تھی۔ پھر صاحب نے سفر کے دوران خیرات مانگی، آپ نے ہاتھ ڈالا، جیب کے پیسے نہیں تھے، وہی دستار ہوتا، 70,000 کی دستار بھی پہن سکتے ہیں، اور فقیر کو دینا چاہیں تو ان کے لیے وہ 70 روپئے سے بھی کم ہے، وہ 70,000 کی خیرات میں کرتے۔ بڑی اللہ کی مرد کامل کی، انسان کامل کی یہ ظاہری حیات کے غذائیہ میں کوئی تعین نہیں، وہ کیا ہے جس کے سب تعلق سمجھنا ہے وہ غریب، جس کا تعلق مولا سے اللہ سے سمجھ جائے، جس کا تعلق بندوں سے سمجھ جائے، جس کا تعلق دنیا سے سمجھ جائے، جس کا تعلق آخرت سے سمجھ جائے، وہ غریب ہے۔ بنیادی بات، ہر شخص کو جس قدر تعلق جس سے حاصل ہے اس کو درست کر دینا، سنوارنا، یہ درستگی اور اصلاح اسلام کا مقصود ہے۔ اب اس تعلق کو درست کرنے کے لیے، سنوارنے کے لیے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک راز عطا کیا، گل سکھایا ہے، فارمولہ۔ وہ جو فارمولہ اور وہ دیا ہے وہ آج کا 10 ہے، اور وہ کیا ہے؟ فرمایا کہ جس سے بھی تعلق رکھو، کیا اس تعلق کی بنیاد کسی اور شے کو نہ رکھو سوائے اللہ کی محبت اور اللہ کی رضا۔ یہ دو سکھا ساری بنیادی تعلقات کی مٹا۔ مندر ڈال دیں، گرجا ڈال دیں جو کچھ دینا، ساری بنیادیں کیا، ساری دیواری بنیاد، سارے رشتے کاٹ، رشتوں کی بنیادیں کاٹ، سوائے ایک بنیاد کے، ہر رشتے کی ایک بنیاد کرتے ہیں، وہ یہ اللہ کی محبت اور اللہ کی رضا۔ جس سے تعلق رکھیں اللہ کی رضا اور اس کی محبت سے یہ لوگ بتایا بات نہ کریں۔ اگر یہ کام کر سکیں تو آپ کے سارے تعلقات آج سے ہی سنورنا شروع ہو جائیں گے۔ پھر اس کے بعد آپ کو شکوہ نہیں ہوگا، آپ کو شکوہ نہیں ہوگا، آپ پھر بازاروں میں جائیں، آپ لاہور کی انار گلی میں جائیں، یا ملک شام پردیش کے سود حمیدیہ میں جائیں، شام کے پردیش کے سود حمیدیہ میں جائیں، لاہور کی انار گلی میں جائیں، لیبرٹی میں جائیں، جہاں جائیں، جنگل میں جائیں، بیابان میں جائیں، مسجد میں جائیں، منڈی میں پڑھائیں، قرآن مجید حدیث پڑھائیں، نوکری کریں، کھیتی باڑی کریں، کاروبار کریں، لین دین کریں، جو کچھ کریں، ہر عمل کی عبادت ہے اگر ہر تعلق کی بنیاد اللہ کی رضا اور محبت ہو۔ میری بات سمجھ، دنیا داری بچتی ہی نہیں زندگی میں، یعنی آپ دنیا میں پھر رہے ہیں مگر دنیا داری یاد رکھیں، دنیا اور دنیا داری میں فرق ہے۔ اسلام نے دنیا سے نہیں روکا، دنیا داری سے روکا۔ آپ سمجھ گئے نا، دنیا سے نہیں روکا، کیا دنیا داری سے روکا۔ دنیا کو دین کا حصہ ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب
دنیا وہ دین کا حصہ ہے. دین دو دینوں کی تو بہتری دکھانے کے لیے آیا ہے, دنیا کی اور آخرت. دنیا کیسے بگڑ سکتی ہے دین سے؟ اسلام نے دنیا سے منع نہیں کیا. کس سے منع کیا؟ یہ جملہ یاد ہے, اس جملے کو تعلیم بنانا, ایسے تعلیم بنانا, کبھی نہ بھولیں. یہ جملہ آپ کے لیے ہمیشہ رہنمائی کا باعث ہے. اسلام نے دنیا داری سے ہوتا ہے, وہ کہتا ہے دنیا میں پھرو, دنیا کماؤ, دنیا خرچ کرو لگاؤ, دنیا کو دین کرو, دنیا داری کرو. دنیا داری کیا ہے؟ بس اگر تعلق کی بنیاد اللہ کی محبت اور رضا کے سوا کچھ اور ہو گئی ہے, کچھ اور ہو گئی تو دنیا داری ہے. اور اگر آپ کے ہر تعلق کی بنیاد اللہ کی محبت اور اللہ کی رضا ہو گئی, دنیا بھی عبادت ہو گئی, دنیا بھی عبادت ہو گئی. اللہ تعالیٰ نے انسانی زندگی کی کامل اصلاح کے لیے ہر تعلق کی دوستگی پر زور دیا. یہ تعلق دوست ہوتا ہے, اور ہر تعلق جو زندگی میں ہے اس کی دوستگی کے لیے جو گن سکھایا وہ یہ کہ صرف ایک ہی بات کرتے ماننے کہ ہر تعلق کی دنیا جس سے تعلق رکھتے ہیں اللہ کی محبت اور اللہ کی رضا, مجھ سے تعلق رکھتے اللہ کی محبت اور اللہ کی رضا. تیسری کوئی غرض میں رکھتے ہیں, میں آپ سے تعلق رکھوں اللہ کی محبت اور اللہ کی رضا. فائدہ کیا ہوگا؟ اگر آپ میری توقع پر پورے نہیں اترے, یہ میری بھلائی کا جواب اور سلا بھلائی نہیں دیا, یہ مجھ سے اچھائی نہیں کی جو کرنی چاہیے تھی, مجھے کوئی شکوہ نہیں ہوگا, کیونکہ میں نے آپ کے سلے کے لیے تو تعلق نہیں رکھا تھا, میں نے تو تعلق کی اللہ کے لیے رکھا. آپ جانے آپ کا سلا جانے میرے تعلق کیوں ہوگا. یہ بیٹیاں بڑے توجہ سے سنیں بات, خواتین غور سے سنیں کہ جب شادیاں ہو جاتی ہیں تو بہت زیادہ پٹے خواتین کے بیٹیاں بھی گھروں میں جائیں گی, بہت سارے مسائل و حالات نہیں سے جنم. اب مرد بھی عورتوں کے پیچھے نہیں گئے, وقت تھا مرد عورتوں سے بہت آگے بڑھا تھا, میں کوئی کسی سے پیچھے نہیں. نفس کی خرابی ہر جگہ نقصان ہوتا ہے. شکوہ زندگی میں کیا ہوتا ہے؟ فرسٹریشن کیا ہوتی ہے؟ ڈپریشن ہوتا ہے, فرسٹریشن ہوتی ہے, زندگی کا سکون برباد ہو جاتا ہے, جینا ہو جاتا ہے. مقصد کیا ہوتا ہے کہ آپ دوسرے سے توقع رکھتے ہیں, وہ آپ کی توقع پہ پورا نہیں کرتے. آپ اس کے ساتھ لڑائی کرتے ہیں, آپ کہتے ہیں میں نے اس کے ساتھ کبھی زندگی میں چاہتی نہیں, یہ میرے ساتھ جائے, اس لیے مجھے روک ہے. سوال ہوگا کہ آپ نے اس کے ساتھ جو تعلق رکھا تھا اس کی بنیاد یہ تھی کہ یہ بھی آپ کے ساتھ لڑائی کرے. اگر تو بنیاد یہ تھی کہ یہ آپ لڑائی کر رہے ہیں, یہ بھی لڑائی کرے, یقیناً دکھ ہوگا, دنیا داری ہو گئی, جلنا نکل گیا. اگر بنیاد یہ تھی کہ میں اس کے ساتھ یک طرفہ لڑائی کرتا ہوں صرف اس لیے بھی اللہ کی محبت میں لڑائی کرتا, کیونکہ اللہ نے ہمیں یہ دیا ہے, اللہ اس سے راضی ہو, اللہ کا حکم ہے, اللہ کی رضا ہے. مجھے اللہ سے محبت ہے, میں نے اپنے اللہ کو منانا ہے, میرا اللہ اس طرح مانتا, میرا اللہ اس طرح راضی ہوتا ہے. تو پھر اگر آپ کسی پر ساری زندگی بڑائی کرتے رہیں اور وہ
کے دن اللہ تعالیٰ فرمائے گا این المتحابون بجلالی، آج کے دن وہ لوگ کہاں ہیں جو ایک دوسرے سے صرف میری ذات اور میری عظمت کی خاطر اور میری محبت اور میری جلالت اور میری رضا کی خاطر ایک دوسرے سے پیار کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ پوچھے گا قیامت کے دن کہ آج وہ لوگ کہاں ہیں جو آپس میں تعلق رکھتے تھے، رشتہ جوڑتے تھے، واسطہ رکھتے تھے، ایک دوسرے سے پیار کرتے تھے، محبت کرتے تھے، صرف میری ذات اور کوئی غرض، کوئی تمام، کوئی دعوت، کوئی نسبت ان کے تعلق کی بنیاد نہیں تھی اور باقی محبت کی بنیاد نہیں تھی، صرف میری خاطر محبت کرتے تھے. وہ کہاں؟ اللہ بات پوچھے گا. لوگ لوگ کھڑے ہو جائیں گے، بھائی کھڑے ہو جائیں گے. اللہ پوچھے گا کھڑے ہو جائیں گے وہ لوگ کہاں ہیں جو صرف میری ذات کی خاطر ایک دوسرے سے محبت کرنے والے ہیں، جو اپنی نشان نہیں کریں گے. اللہ تعالیٰ پوچھیں گے بھائی بڑا حاضر ہیں، کیا حکم ہے؟ فرمایا یوم اذلھم فی ظلی یوم لا ظل الا ظلہ. اللہ تعالیٰ فرمائے گا چاروں طرف دیکھ لو، قیامت کے دن آج کوئی سایہ ہے. اعلان ہوا قیامت کے دن آج کوئی سایہ بولیے نہیں. قیامت کے دن کوئی سایہ، نہ کوئی چھت ہوگی، نہ کوئی سایہ دار درخت ہوگا، نہ کوئی چھاؤں ہوگا. قیامت کے دن کوئی سایہ نہیں اور سورج اتنا قریب ہوگا کہ تپش سے، تمازت سے ہر ایک کی جان نکل رہی ہے. تو فرمایا آج قیامت کے دن اللہ فرمایا یوم لا ظل، جس دن کے کوئی سایہ نہیں ہے. وہ تمام لوگ جو صرف میری خاطر آپس میں محبت کرتے تھے آ جائیں، انہیں میں اپنے سائے کے لیے نکالا. آج ایسے تمام لوگوں کو میں اپنے سائے میں دیتا ہوں، میرے سائے میں آ جاتا. اب مجھے یہ بتائیے کہ جن کو اللہ تعالیٰ اپنے سائے میں لے گا ان کا کوئی حساب و کتاب باقی بچ جائے، ختم ہو گئی سائے، ان کی قیامت ختم ہو گئی. میں نے کہا ایک راز میں آپ کو، ان کی قیامت بولیے ختم. ان کا اعلان ہو گیا بھائی جن سے حساب و کتاب لینا ہے ان کو تو بے سایہ میدان میں کھڑا ہونا چاہیے. جن سے حساب و کتاب لینا انہیں تو رعایت نہیں کرتی نا، انہیں تو بے سایہ میدان حشر میں کھڑا ہونا چاہیے. حساب و کتاب دے کر اپنا معاملہ کلیئر کروائیں. اور جن کے لیے اعلان ہو جائے کہ وہ میرے سائے میں آ جائے، میں کسی فرشتے کی مجرات کے جا کے ان سے حساب کتاب پوچھ سکوں. ایک بادشاہ اور دربار میں اعلان کرو کہ فلاں 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 لوگ ادھر میرے تخت پر میرے سائے میں آ جائے. اور ہر ایک کی پوچھ گچھ ہو رہی ہو درباریوں کی، ہر ایک کی پوچھ گچھ ہو رہی ہو، اور کچھ کو اگر بادشاہ طلب کر کے اپنے سائے میں رکھا دے تو وہ پوچھ گچھ کرنے والوں کی ضرورت ہے کہ وہ اندر کی جا کے پوچھ گچھ کر سکتے. دنیا دے گئی ان کو تمہارے نے اپنے سائے میں بٹھا لیا. تو اللہ پاک فرمائے گا اليوم اذلھم فی ظلی یوم لا ظل الا ظل. اور میں آج کے دن جب کہ میرے سائے کے سوا کوئی اور سایہ نہیں، میں اپنی ذات سے بہت محبت کرنے والوں کو آج بے سایہ دن میں اپنے سائے میں دے گا. اللہ پاک نے اپنے سایہ میں دے. آپ نے دیکھا اتنا بڑا سلا صرف اپنے تعلقات کی بنیاد درست کرنے سے، تعلقات کی بنیاد درست کرنے سے. اب یہ تو قیامت کے دن کی بات. اب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
کی ہے دوسری حدیث. پہلی حدیث بھی امام مسلم نے اپنی صحیح میں روایت کی اور دوسری حدیث جو روایت کرتا ہوں پڑھ رہا وہ بھی امام مسلم نے صحیح مسلم میں روایت کی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں حدیث میں ارشاد فرماتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان رجلا زار اخا له في قرية اخرى. ایک شخص اپنے کسی دوست سے ملنے کے لیے دوسرے شہر جا رہا ہے. ایک شخص اپنے کسی دوست سے ملنے کے لیے دوسرے شہر جا رہا ہے. فأرسل الله على مضربة مرض فلما أتى عليه قال أين تريد. اللہ تبارک و تعالیٰ راستے میں سفر کے دوران ایک فرشتہ بھیجا. وہ فرشتہ پوچھتا ہے آپ کہاں جا رہے ہیں؟ شعوری طور پہ پتہ نہیں چلے یا وہ پوچھتا ہوگا ہمیں شعوری طور پہ پتہ نہیں چلتا. اللہ شعوری طور پہ اللہ کے فرمان پر ہم کیا ہوگا. فرشتہ پوچھتا ہے آپ کہاں جا رہے ہیں؟ وہ کہتا ہے اريد خلقي في هذه القرية. میں اس شہر میں اس گاؤں میں فلاں گاؤں میں اپنے بھائی سے اپنے دوست سے ملنے جا رہا ہوں. فرشتہ پوچھتا ہے هل لك علي من نعمة تحبها. رشتے کی بنیاد پوچھتا ہے کیا کوئی لین دین ہے, کیا کوئی کام کاج ہے, کیا کوئی بھلائی اور احسان کا آپس کا معاملہ ہے. فرشتہ پوچھتا ہے کس کام پر آئے ہو آپس میں معاملہ کیا ہے. وہ پوچھتا ہے لا ہرگز نہیں, اس سے کوئی کام نہیں, کوئی حاجت نہیں, کوئی لین دین نہیں, کوئی کاروباری معاملہ نہیں اور کوئی ضرورت مندی اور کوئی مفاد اور غرض نہیں. تو پھر کیوں جا رہے ہو؟ وہ کہتے ہیں لا خیر انی احبہ فی اللہ. صرف یہ جا رہا ہوں کہ وہ میں اس سے اللہ کی خاطر محبت کرتا ہوں, اللہ کے لیے محبت کرتا ہوں, اللہ کی خاطر محبت کرتا ہوں, بس اس کے سوا کوئی اور کام نہیں. قال فإني رسول الله إليك. فرشتہ جواب دیتا ہے سن لے میں تمہاری طرف اللہ کا بھیجا ہوا پیغام پر, مجھے اللہ نے بھیجا تمہاری طرف پیغام دے کر. وہ پوچھتا ہے پیغام کیا ہے اللہ کا. فرشتہ بتاتا ہے اللہ کا پیغام یہی کہ اللہ قد احبک کما احببتہ فی. اللہ پاک نے فرمایا کہ میرے بندے جس طرح تو اس میرے بندے سے میری وجہ سے محبت کرتا ہے اور اس محبت میں ملنے جا رہا ہے, پیغام سن لے آج سے مجھے بھی تیرے ساتھ اسی طرح محبت ہو. اللہ کہتا ہے آج سے میں نے تجھ سے محبت کری. میری بندے نے بندے سے محبت کی تھی اور اللہ کی خاطر بندے کی بندے سے محبت تھی. اس محبت کے سلے میں اللہ نے اس اللہ کی خاطر محبت کرنے والے کو اللہ نے اپنا محبوب بنا. اللہ نے تجھ سے محبت کر دی, یعنی تجھے اپنا محبوب بنا. تو آج تم اللہ کے محبوب مجھے بنے تھے, اللہ کے بندے. آپ میری بات سمجھے, مجھے کس کے بنے تھے؟ اللہ نے بندے کے بنے تھے. اللہ تمہارا محبوب بن گیا کیونکہ آپ نے اپنا تعلق درست کر لیا اللہ کے لیے, اللہ کی محبت پر استوار کر لیا. سرے میں اللہ پاک نے تمہیں اپنی محبت سے نوازا, اپنی محبت سے نوازا. اب آپ نے آج کے درس کی آخری ایک حدیث بیان کر کے آج کا مضمون ختم کرو. انشاءاللہ اگلے جمعہ کو مبارک پر اللہ تعالیٰ قیامت اور
مسند راوی میں آقا علیہ السلام کے صحابی حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ، عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ، حدیث میں عن عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یغفر عن ربہ عز وجل. عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں کہ میں نے حضور علیہ السلام کو سنا کہ آپ اللہ سے روایت فرما رہے تھے. عبادہ بن صامت روایت کرتے ہیں کہ میں نے آقا علیہ السلام سے سنا آپ اللہ کی ایک بات روایت فرما رہے تھے. فرما رہے کہ اللہ نے مجھے یہ بتایا، فرما رہے کہ اللہ نے یہ کہا. کیا اللہ نے کہا ہے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو میرا یہ پیغام سنا دیں. کیا محبتی بالمتحابین فیک، محبتی بالمتواصلین فیک، محبتی بالمتداولین فیک، محبتی بالمتبادلین فیک. رواه احمد باسناد صحیح، یہ سند صحیح کے ساتھ امام محمد بن حنبل نے روایت فرمایا اللہ آپ نے یہ اعلان کر دیا ہے کہ اپنی امت کو بتا دیں کہ وہ لوگ جو فقط میری وجہ سے، میری رضا کے لیے، میری محبت میں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، ان بندوں سے محبت کرنا میں نے اپنے اوپر واجب کر دوں. جو لوگ میری وجہ سے آپس میں محبت کرتے ہیں ان کی اس لیول کی آپس کی محبت جو ہے نہیں کھاتے ہو، اس کے صدقے میں نے دوسرے محبت کرنا اپنے اوپر لازم کر. اور جو لوگ میری محبت کی وجہ سے ایک دوسرے کے رشتہ خدمت و تعلق جوڑتے ہیں، میں نے ان کے ساتھ محبت کرنا بھی اپنے اوپر واجب کر. اور جو لوگ میری محبت کی وجہ سے ایک دوسرے سے ملنے اور ایک دوسرے کی زیارت کرنے کو جاتے ہیں، فلاں کی زیارت کرنے جاتے ہیں، فلاں سے ملاقات کرنے جا رہے ہیں، فلاں کی مجلس اور صحبت میں جا رہے ہیں، فرمایا کہ میری محبت کی وجہ سے ایک دوسرے سے ملنے اور زیارت کرنے جاتے ہیں، ان سے محبت کرنا بھی میں نے اپنے اوپر واجب کر. اور جو لوگ میری وجہ سے ایک دوسرے پہ خرچ کرتے ہیں، میری محبت کی وجہ سے ایک دوسرے پر خرچ کرتے ہیں، ان سے محبت کرنا بھی میں نے اپنے اوپر واجب کر. اب آپ نے دیکھا کہ کتنے تعلقات کی گرد اس میں آئے. ایک دوسرے سے محبت کرنے کا تعلق بھی آ گیا، اللہ نے اس کے سلے میں بھی آپ کو محبوب بنا دیا. ایک دوسرے سے ملاقات کرنے کی صحت کو تعلق بھی آ گیا، اس کے سلے میں بھی اللہ کی محبت نصیب ہو گئی. ایک دوسرے سے رشتہ نسبت تعلق جوڑے اس کے تعلق بھی آ گیا، اس کی وجہ سے بھی اللہ نے آپ کو اپنی محبت سے نواز دیا. ایک دوسرے کی زیارت کرنے ملنے کا تعلق بھی آ گیا، اور ضرورت پڑنے پر ایک دوسرے پر خرچ کرنے، وہ ایک دوسرے پر خرچ کرنے کا تعلق بھی آ گیا. اللہ پاک نے ان تمام تعلقات جو صرف اللہ کی محبت کی بنیاد پر قائم ہے، ان کا سلا یہ دیا ہے کہ فرمایا اب ان سے محبت کرنا میں نے اپنے اوپر واجب کرنا. لہذا آج کا مضمون اس حدیث پر ختم کیا، 3 احادیث کا بیان. تو بات یہ طے ہوئی کہ اگر ہم اپنی کامل اصلاح چاہتے ہیں، ہمیں اپنے تعلقات کی بنیاد کو درست کرنا ہوگا. اور میں بہت جلد یہ اعلان کرنے والا بتا دوں گا کہ آج اس تعلیم اور اس دن سے آگے میرے ساتھ روئے زمین کا کوئی شخص کوئی تعلق نہیں سوائے ایک لفظ کے، جس نے اللہ کی خبر کچھ نہیں ہوا ہے، اللہ کے رسول کی بات پوچھنی ہو، وہ تعلق جوڑنا ہو آ جائے، دین کی تربیت دینی ہو آ جائے، باقی سب تعلق ختم کرنے والا. رسول اللہ کیا
کوئی اور تعلق کی بنیاد پہ رشتہ رکھنا چاہے ان کو سلام. جو اللہ کے لیے اس کے رسول کے لیے دین اور آخرت کے لیے اور دین سے بے مراد مصطفی انقلاب ہے, امت کی خیر ہے, دین کا احیاء ہے, روحانیت ہے, اللہ رسول ہے, اس کے لیے طلب رکھے گئے ایک تعلق کی بنیاد بچا تو باقی سب آپ کی اور اپنے رشتے ختم کر. رشتے کی بنیادیں تو پہلے بھی ہوئی تھی, ہمیشہ سے رشتے کی بنیاد ہوئی پہلے بھی ہوئی تھی, مگر وہ لوگ کئی معاملات کو حاجات کے کیا کرتے تھے, اب کو سارے دروازے بند کر. آپ کو اچھا لگے گا یا نہیں جی؟ مقصد بات پہلی ہے کہ جس سے تعلق رکھے, جو تعلق رکھے اللہ اللہ کے رسول کی محبت کے لیے, اللہ کی رضا کے لیے, باقی معاملات اور تعلقات اللہ اس کے ذریعے ہو بہت سنبھال ہوگا. جب اس کے سرے میں اللہ کو اپنی محبت عطا کرے گا تو اللہ کی محبت اور رضا اس پر نصیب ہوگی, اس کے معاملات سنبھلتے جائے گا. شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کے آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کلک کریں.